السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، صحیح ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے، سوچا آج میں اپنے آفس سے سٹارٹ کرتی ہوں۔ صبح کی پہلی اذان کے ساتھ میری آنکھ کھلتی ہے۔ نیند ابھی پوری بھی نہیں ہوتی، لیکن مگر ذمہ داریاں مجھے جگا دیتی ہیں۔ میں صرف ایک لڑکی نہیں ہوں، میں ایک بیٹی بھی ہوں اور ایک ورکر بھی ہوں اور اپنے خوابوں کی محافظ بھی ہوں۔ گھر سے نکلتی ہوں تو ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانا کا سفر یہ صرف راستہ نہیں ہوتا، بلکہ میری ہمت کا امتحان ہوتا ہے، صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ راستے میں ہزار چہرے ملتے ہیں، کچھ اچھے، کچھ برے، کچھ سخت اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ ہی نہیں آتے۔ جاب پر ہر دن ایک نئی جنگ ہوتی ہے۔ آج میرا کام اتنا زیادہ تھا کہ مجھے پراپر کھانے کا ٹائم نہیں تھا، میں نے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ اور یہاں پہ یہ بھی ایک تھا کہ آپ کو چھپ چھپ کے کھانا کھانا تھا، کیونکہ ہم الاؤ نہیں ہوتا ہے اس طرح سے کام والی جگہ پہ اپنے آفس میں بیٹھ کے کھانا۔ ہمیں پراپر جو ہے وہ ہمارے روم بنے ہوتے ہیں جہاں ہمیں کھانا پڑتا ہے۔ ہر روز ایک نئی جنگ ہوتی ہے، لوگوں کے رویے برداشت کرنا، خود کو ثابت کرنا اور پھر بھی مسکراتے رہنا۔ یہاں میں گھر آئی، خود سے باتیں کرنے، گھر آئی، شاور لیا، تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دیا اور ایسے ہی یوں خود کو فیل کرایا کہ جیسے میں کوئی ویڈیو بنا رہی ہوں اسکن ریلیٹڈ اینڈ آل دیٹ۔ خیر، لوگوں کے رویوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، خود کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور پھر بھی مسکراتے رہنا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ آسان نہیں ہوتا، مگر ہاں، میں ہار نہیں مانتی۔ اس کے علاوہ پھر جب شام کو گھر لوٹتی ہوں تو آرام نہیں ہوتا، ایک نئی ذمہ داری میرا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ گھر کے کام، گھر کے لوگوں کو دیکھنا، ان کی امیدیں اور خود کو کہیں پیچھے چھوڑ دینا۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ سب برداشت کرنا نہ تو میری کمزوری ہے، نہ آپ کی کمزوری بننی چاہیے، بلکہ ایک طاقت ہے۔ اس طاقت کا اچھے سے استعمال کرنا ہے۔ میں تھکتی بھی ہوں، ٹوٹتی بھی ہوں، مگر ہر بار میں خود کو جوڑ لیتی ہوں۔ یہاں آج میں یہ میسیج ہر لڑکی کے لیے ہے، ہر لڑکی کو دینا چاہتی ہوں۔ تم کمزور کوئی بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ تم کمزور نہیں ہو، تم وہ طاقت ہو جو ہر مشکل کے بعد بھی کھڑی رہتی ہے۔ اپنے خوابوں کو کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ تمہاری محنت ایک دن تمہیں وہاں لے جائے گی، سچ میں، جہاں تم جانتی ہو یا جہاں تم جانا چاہتی ہو۔ اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ بنا کے رکھو، اللہ کو ہر بات بتاؤ، اللہ سے بنا کے رکھو، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ کیوں نہیں، تمہاری ہر وہ خواہش پوری ہوگی جو تم چاہتی ہو۔ لیکن ہمیشہ اپنے راستے سیدھے رکھنا، اپنے ڈیسیجن سیدھے رکھنا، کبھی بھی کسی کی غلط بات کو نہیں سننا، ٹھیک ہے؟ اپنے جو سے کہتے ہیں نا کہ ہاں میں نے ایک چیز ٹھان لی ہے، لیکن بشرط یہ کہ وہ سیدھا راستہ ہو۔ آج کل جیسے موسم کافی زیادہ ابھی سے ہیٹ اپ ہو رہا ہے، گرمیاں آ رہی ہیں، میری اسکن بہت خراب ہونا شروع ہوتی۔ جیسے میں نے کہا کہ میں خود کو بالکل بھی ٹائم نہیں دیتی ہوں۔ انشاءاللہ میں کسی دن اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گی۔ آج میں نے تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم نکالا، حالانکہ میں تھکی ٹوٹی پڑی تھی۔ میں نے کہا نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میری اسکن کی کافی زیادہ پرابلمز ہو رہے ہیں۔ اتنا زیادہ آپ دنیا والوں کو ٹائم دیتے ہو، کالج والے، گھر سے آؤ تو گھر والوں کو ٹائم دیتے ہو، ویئر آئی ایم؟ میں نے خود سے سوال کیا کہ یار میں خود کہاں ہوں؟ میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں اور الٹا اتنی اسٹرگل کر رہی ہوں اور اپنی حالت بالکل خراب پہ خراب کیے جا رہی ہوں۔ تو سوچا میں نے یار کیوں نہ ایک ہم بیسیکلی مجھے زیادہ تو بتاؤں تو مجھے دیسی جو ریمیڈیز ہوتی ہیں، ٹوٹکے ہوتے ہیں، وہ بہت کرنا پسند ہے۔ اور یہ میں نے اس میں جو ہے وہ میں دکھا رہی تھی کہ اس میں لیمن کے جو سیڈز ہوتے ہیں وہ بھی آ گئے ہیں۔ یہ ایک سمپل میں نے ریمیڈی تیار کی تھی، جس میں نے بیسن مکس کیا تھا، بیسن کے ساتھ جو ہمارا گندم کا آٹا ہوتا ہے وہ، بیچ میں نے یوگرٹ کا استعمال کیا۔ یوگرٹ سے اسکن بہت زیادہ آپ کی اچھی موئسچرائز ہو جاتی ہے، آپ کا جو ایون ٹون ہے اس کو، اسکن کو پراپر کر دیتی ہے، آپ کی گلو لے کر آتی ہے نیچرل۔ اب جو بیسن ہے، اب دیکھو وہ ڈرائی کرتا ہے، آپ کا جو ایکسیسو آئل ہے وہ ریموو کر دیتا ہے۔ سویا میں نے آج اس کو اپلائی کیا اور بہت مزہ آیا، اچھے رزلٹ سے۔ یہ کرنے کے بعد ابھی میری سسٹر میرے روم میں آئی، ٹھیک ہے؟ اب میں نے بتایا تھا جیسے ان کو میں نے ویلکم کیا، ان کے ماشاءاللہ ٹوینس ہوئے ہیں اور بچوں کو لے کر آئی، تو اب خالہ ہونے کے ساتھ ساتھ میری ذمہ داری بھی تھی۔ تو مجھے اپنی بہن جو تھی وہ اپنے بچے دے گئی تھی، تو میں نے ان کو سنبھالا، کمرے میں چکر لگائے۔ بچوں کو سنبھالنا، اتنے نیو بورن بچوں کو پھر ان کو سلانا میرے خیال سے اتنا مشکل ٹاسک بھی نہیں ہے اور اتنا ایزی ٹاسک بھی نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا میں خود بہت تھکی ہوئی تھی، بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ اب بہن کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، رات کو جاگ کر ننھے نیو بورن بچوں کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اپنی نیند کو قربان کر کے ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا، ان کو سنانا، ان کو پوئم سنانا، ان کو لہو کی لوری دینا،
یہ سب کرنا دراصل ایک بےلوث محبت و گہرے رشتوں کی خوبصورت مثال ہوتا ہے یہ سب کچھ آپ کرتے ہو، اپنوں کو بتاتے ہو، احساس دلاتے ہو اور ان کو کر کے دکھاتے ہو، ٹھیک ہے، اپنے عمل سے کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ یا میں اتنا تھک چکی ہوئی تھی، کبھی میں کھڑی ہو رہی ہوں، کبھی میں چکر لگا رہی ہوں، تو کبھی میں بیٹھ رہی ہوں، اور مجھے اس بچی سے اتنا پیار، میں کہتی بس سو جائے۔ اور یہ اس کو جب میں نے اٹھایا تو سچ میں یہ خود بھی بہت جلدی سو گئی تھی، یعنی کہ مطلب بابا آنکھیں کھول کے نا مجھے دیکھ رہی تھی کہ خالہ نے مجھے کہیں بیڈ پہ لٹا تو نہیں دیا۔ تو بس اس طرح سے ہے کہ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں دیکھ لیتی ہوں۔ اچھا یہاں میں ایک چیز ضرور مینشن کروں گی کہ جب بہن یا بھائی ایک دوسرے کے بچوں کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر سنبھالتے ہیں نا، تو یہ صرف فرض نہیں بلکہ یہ دل سے جڑا ہوا ایک احساس ہوتا ہے۔ کبھی آپ لوگ اس بات کو فیل کیجئے گا، نوٹس کیجئے گا، ہم ان رشتوں سے بہت دور ہو چکے ہیں، پاس ہو کے بھی ایک دوسرے سے دور ہیں۔ ان لمحات میں تھکن ضرور ہوتی ہے، مگر رشتوں کی مٹھاس، بہن بھائیوں کی محبت اور گھر کی اپنائیت ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے، اور یہی وہ احساس ہے انسان کو ہر قربانی دینے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہاں میں اتنا تھک چکی ہوئی تھی کیونکہ جو عریشہ نام ہے ماشاءاللہ، عریشہ بابا جاگ جاتی تھی، وہ میرے پہ کڑی نظر رکھ کے بیٹھ رہی تھی کہ میری ماسی، میری خالہ مجھے چھوڑ کے تو نہیں بیڈ پہ لٹا کے تو نہیں چلے گی۔ یہاں میری بس ہو گئی ہوئی تھی، کبھی میں خود سرانے پہ سر رکھوں تو کبھی میں ادھر سر ماروں بیکاز یہ وہ لمحہ تھا کہ جب میری بس ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں جاب پہ جاتی ہوں، ایک شہر سے دوسرے شہر پہ جاتی ہوں، تو میں 5 بجے فجر کی اذانوں کی جیسے اذان ہوتی ہے، تہجد وغیرہ پڑھی، کبھی نہیں بھی پڑھتی ہوں، سستی ہوئی ہوتی ہے، نیند سے آنکھیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، سوئی ہوتی ہوں، اٹھی 5 بجے اٹھتی ہوں، پھر نماز پڑھی، اور ناشتے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، 6 بجے میری بہن آ جاتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر میں اپنی تیاری کرتی ہوں، تیاری کر کے بس 6:05 یا 6 بجے میری بہن آ جاتی ہے، 7:30 میں اپنے کالج پہنچتی ہوں، میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتی ہوں، تو جب واپسی پہ آئی ہوتی ہوں میرے میں اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ میں کچھ انسانوں طرح کھا پی لوں، اپنا خیال رکھ لوں، میں بہت تھک گئی تھی۔ This thing becomes really very hard when you have to help out your sisters کہ جب ان کے بچے آتے ہیں اور آپ کو بھی ایک کائنڈ آف سیکنڈ مدر کے کیا کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ رول ادا، اوور نائٹ ان کے ساتھ جاگنا پڑتا ہے، اور پھر وہ آپ کو وہی ساری ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، بچے کو سلانا، ان سے کھیلنا، باتیں، پھر صبح اٹھ کے جاب پہ جانا، 5 بجے جاگنا، نماز پڑھنا، اس کے بعد 6:15 وین آ جانی، پھر دوسرے شہر جانا، اور اس ٹائم میری حالت بہت بری ہوئی پڑی ہے، بٹ دیٹس ٹوٹلی فائن۔ یہ مومنٹ بھی بس یاد رہ جاتے ہیں، اچھے الفاظوں میں، اچھی یادوں میں، اور جیسے میری پہلے سسٹرز تھیں، ان کے بچوں کو دیکھ کر میں ایسے ہی ان کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا، راتوں کو ان کے لیے جاگی، پیمپر چینج کیے، ان کو فیڈر بنا کر دیا، تو ان کو فیڈر دینا اینڈ آل دیٹ، وہ سب ایکٹیویٹیز کرنا، اور جب میں آج وہ یاد کر رہی ہوں تو سیریسلی بہت اچھا لگ رہا ہے وہ سب کچھ یاد کر کے۔ اور اسی طریقے سے اب یہ مجھ سے بڑی سسٹر آئی ہیں، ماشاءاللہ ان کے ٹوئنز ہوئے ہیں، تو ان کے بچوں کو بھی میں ایسی ڈیوٹی دے رہی ہوں۔ سو آئی تھاٹ کہ یہ لمحہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں، ایک احساس کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ ابھی جسٹ سسٹر کے بچے سوئے ہیں، اور سیریسلی اب میں خود سونے جا رہی ہوں، بیکاز میں نے صبح جاب پہ جانا ہوتا ہے اور میری سے اتنی بس ہوئی ہے۔ اپنی ہیلتھ کا لازمی خیال رکھا کریں، میں بالکل بھی نہیں رکھتی، اور مجھے جو اپنی ہیلتھ کا فیس کرنا پڑ رہا ہے نا گائز، آئی نو ویری ویل۔ اب میں رات کو میں نے کافی ٹائم سے میگنیشیم لینا شروع کیا تھا، نہیں یہ والا نہیں، ہاں پہلے میں یہ میگنیشیم لیتی تھی، بٹ اب میں نے اس کو چینج کر دیا۔ ابھی حالانکہ دیکھیں اس میں کافی ساری پڑی ہیں، ایک تو ویسے لیتے سستی آ گئی تھی، بھی چھوڑ دیا۔ اب یہ والا میں نہیں لے رہی، میں نے جو ان کا نیو آیا نا یہ والا گلائسینائٹ، میں یہ لینا سٹارٹ کر رہی ہوں۔ ابھی میں نے اس کو انسیل کیا ہے، ابھی دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے ابھی انسیل کیا ہے، اور میں اس کو اب لوں گی فرسٹ ٹیبلٹ، اور لیٹس سی کہ میں نے کیونکہ اس کا کافی زیادہ سنا ہے، ہم فیمیلس کو لینی چاہیے کیونکہ میلس کو بھی لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور لیٹس سی دس از ناٹ بٹ جسٹ اباؤٹ سلیپ، یہ آپ کا خالی سلیپ سرکل نہیں اچھا کرتا ہے، اس کے اور بھی کافی سارے فائدے ہیں۔ انشاءاللہ میں 1 بائی 1 ان پہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کروں گی۔ آئی جسٹ وانٹ کہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ضرور میرے چینل کو لائک کریں، نہیں بھی پسند آئے تو پلیز بھی لائک کریں، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا۔
اور شیئر کر دیں اینڈ میک شیور ٹو ہٹ دا سبسکرائب بٹن ایز ویل. سو یا انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اور تب تک مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میرے پیرنٹس کو دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کچھ میرا بھی خیال رکھیے گا. اوکے، تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.